بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے کی تفسیر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی کا جو فیصلہ تھا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں کو باندی بنا لیا جائے اور ان کے نابالغ بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مکانوں کو، ان کے جائیدادوں کو مہاجرین میں اور انصار میں تقسیم کر دیے جائیں، یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر اب کفار مکہ سے جنگ ابھی باقی ہے اور جنگیں باقی ہیں، لڑائیاں باقی ہیں، تو اے اللہ مجھے زندہ رکھ، اس لیے کہ جن لوگوں نے تیرے نبی کو ان کے وطن سے نکالا، ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی ہیں، میں ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر قریش سے یا کفار مکہ سے اب جنگیں نہیں ہونی ہیں تو اے اللہ اسی زخم کے بہانے مجھے موت مقدر فرما۔ اور اس کے بعد یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں بنو قریظہ کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا، فیصلہ حضرت نے سنانے کے بعد پھر اس زخم سے جو ہاتھ کے بڑی رگ پر لگا تھا خون بہہ پڑا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ لیکن جو فیصلہ انہوں نے سنایا اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا۔ بنو قریظہ کے مردوں کو لایا گیا، جو بالغ تھے ان کو، جو نابالغ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، لا کر مدینے میں ان کو لایا گیا، ایک گھر میں ان کو رکھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکا ہے، پھوپھی ذات بھائی ہے، پھوپھو کے لڑکا۔ تو ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام سپرد کیا کہ قیدیوں کی گردن ماری جائے۔ اب وہ قیدیوں کی گردن ماری جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، حضرت زبیر بن العوام بھی جو حضور علیہ السلام کے پھوپھی کے لڑکا ہیں، وہ بھی بڑے صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو ان دونوں کو ان کام پر مقرر فرمایا۔ اب ایسے ہی قیدیوں کو قتل کرتے کرتے جب حوی بن اخطب جو اصل سرغنہ ہے یہودیوں میں لڑائی اور جھگڑے کو ابھارنے والا، جب وہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے تجھ پر قابو نہیں دیا، اب میرے کنٹرول میں تو نہیں آیا؟ تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے بھی کوشش کی اور میں بھی کوشش کرتا رہا آپ پر غالب آنے کی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں آپ کے تحت میں آ جاؤں، آپ غالب آ گئے۔
اور اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا یہ اس کی بدبختی کی کھلی نشانی ہے. اس نے کہا کہ اب میں مر رہا ہوں، اب مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن مجھے رتی برابر بھی آپ سے دشمنی کی ملامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. میں آپ سے جو دشمنی کیا ہوں، جو میں آپ سے سبقت لے جانا چاہ رہا تھا، میں بھی دوڑ لگایا، لیکن آپ کی دوڑ آپ قابو پا گئے مجھ پر. کہا لیکن میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ بھی تھوڑا بھی ملامت نہیں ہے دل میں کہ میں آپ سے دشمنی کیا ہوں، اس کی کوئی ملامت مجھے نہیں ہے. اور اس کے بعد لوگوں کی طرف پھر کر عوام کی طرف اس نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ آپ یاد رکھیں گے تو یہ جو 400 یا 700 لوگوں کو جو قتل کیا گیا، جو دلوں میں ایک سوال بیٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس صحابی رسول نے ایسا کیسے فیصلہ کر دیا کہ 400 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، وہ بھی دن دہاڑے. تو اس کے جواب میں سمجھنے کے لیے آپ یہ جملہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اس نے ایک جملہ کہا تھا عوام کی طرف پلٹ کر کہ لوگوں، یہ جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، یعنی قتل کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ بنو اسرائیل پر اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، یہ طے شدہ امر ہے. بنو اسرائیل کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ قتل کیے جائیں گے. یہ مقدر ہے، طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ آیا اور وہ خود بیٹھ گیا، اس کی گردن ماری گئی. اس کے بعد کعب بن اسد، یہ کون ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ذرا ناموں کو آپ یاد رکھیں. جو تفسیر ہو رہی ہے اس کو آنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کا مذاکرہ کر لے کر آئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت کا ضیاع ہو اور جو پہلی بات کہی گئی ہے پھر اس کو دوبارہ کہنا پڑے. اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور تفسیر مختصر ہو جاتی ہے. کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار ہے. یہ نامہ یاد رکھو، یہ نام یاد رکھنے سے سیرت معلوم ہوتی ہے، تفسیر معلوم ہوتی ہے. کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار تھا. اب اس کو جب سامنے لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک بات یاد دلائی کہ حواس، یہ یہودیوں کا ایک بڑا آدمی گزرا ہے، بہت بڑا آدمی گزرا ہے. یہودیوں میں جیسے ہمارے درمیان میں اکابر کہتے ہیں، ان کے ہاں ایک بڑا آدمی گزرا ہے، حواس. اس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اس شہر میں ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ایک پیغمبر آنے والے ہیں. جب وہ آ گئے تو تم ان کی اتباع کرنا. اس نے یہودیوں سے کہا تھا تم ان کی اتباع کرنا، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو مان لینا، قبول کر لینا. اور میں رہا تو میں ان کی دین کی پیروی کروں گا، اگر میں نہیں رہا اس وقت تو اس نبی کو، اس آخری الزماں پیغمبر کو میرا سلام کہنا. یہ جملہ اس نے کہہ کر گیا تھا وہ زمانہ پہلے. یہ کعب بن اسد نے وہ جملہ اپنے قبیلے والوں کو بھی سنایا تھا. کیا آپ کو حواس کی بات یاد نہیں ہے؟ تو قبیلے والوں سے جو اس نے 3 باتیں کی تھی اس میں یہ جملہ بھی کہا تھا. آپ کو حواس کی بات یاد نہیں ہے؟ تو لوگوں نے من نہیں مانا تھا. تو وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا، کیا حواس نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا، تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ پر ایمان لائے، اپنے دین کو چھوڑ دے؟ اور اس نے مجھے سلام بھی بھیجا ہے. حالانکہ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دی گئی ہے. بہت پہلے کی بات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں لائی گئی وہ بات. تو اس نے کہا قسم بخدا، تورات کی قسم. ابو القاسم، وہ حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا تھا. ابو القاسم حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، فرزند ہے قاسم نام کے. ابو القاسم، قاسم کے ابو. تو ابو القاسم حضور علیہ السلام کی کنیت تھی. تو اس نے کہا کہ تورات کی قسم اے ابو القاسم، حواس نے یہ باتیں سب مجھ سے کہی تھی، لیکن میں اس بات پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ مجھے دل میں یہ بات آئی کہ یہودی یہ کہیں گے کہ اس نے تلوار کی ڈر سے بات مان لی ہے. حواس کی لوگ یہ بول لیتے کہ تلوار کے ڈر سے انہیں نرم پڑ گیا. اس وجہ سے میں اس بات کو نہیں مانا، آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا. اور یہ کہہ کر اس نے کہا کم سے کم اس وقت تو یہ کہتا کہ میں ایمان آپ پر لاتا ہوں. تو کچھ اور بات تھی. اس نے کہا کہ اے ابو القاسم،
میں یہودیت پر قائم ہوں، اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ میں یہودیت پر قائم ہوں، اب میں یہودیت پر قائم ہوں، یعنی میں یہودی ہی ہوں اب بھی، آپ کی بات پر ایمان تلوار کے ڈر سے نہیں لایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میں یہودیت پر قائم ہوں، میں یہودی ہی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی بھی گردن ماری گئی۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گردن مارنے والوں سے کہا کہ بھائی قیدیوں پر رحم کرو، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا وقت ہے، تو ان کو دو گرمیاں مت دو، ایک تلوار کی گرمی، ایک سورج کی گرمی۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے قتل و قتال رکا کر ان کو پانی پلاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ما بقیہ مقتولین تھے، کہا ان کو پانی پلایا گیا۔ پانی پلانے کے بعد جب کچھ ٹھنڈک ہو گئی، ٹھنڈا پڑ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بقیہ لوگوں کو، جو باقی لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک، اب 400 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں تک تو بات پوری ہو گئی، جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ ان کے عورتوں کو وہ باندی بنا دیے، اور ان کے جو بچے تھے، نابالغ بچے تھے، ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کی جائیدادیں تقسیم ہو گئی۔ یہ فیصلہ تھا۔ اب اسلامی دشمن، جو اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی ایک شوشہ گھوم رہا ہے، دل میں بات آ رہی ہے کہ 400 آدمیوں کو قتل کیا گیا، 400 جوان مردوں کو، جنگجوؤں کو، جنگ لڑنے والے ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سامنے کہا کہ 400 لوگوں کا قتل کروایا۔ یہ جو اسلام کے مخالف ہیں، یہ بڑا زور اس پر لگاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ظلم کیا ہے، شریعت نے بہت ان پر ظلم کیا۔ تو دوستو، اس کا جواب آپ کو سننا ہوگا اور غور سے سننا ہوگا کہ اصل مسئلہ ان 400 لوگوں کے قتل کا جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فیصلے کو سراہا۔ یہ نہیں کہا کہ اے سعد تم نے یہ کیا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سعد تیرے منہ سے اللہ کا فیصلہ جاری ہوا ہے، یعنی جو اللہ چاہتے تھے وہ فیصلہ اللہ تیری زبان سے نکالا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صبح میں فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ حکم لے کر آیا تھا۔ تو یہ دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ کیوں غلط کیا ہے، اور اللہ کا حکم ایسے ہی آیا۔ اور اس آیت کی تفسیر آخری میں آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھو، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا اور پیچھے جانا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لائے، تو مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ کتنے تھے؟ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے کا نام بنو قینقاع، بولو، بنو قینقاع، یہ قبیلے کا ایک نام۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خدا کے حکم سے، کس کے؟ اللہ کے حکم سے، اور صحابہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے اللہ کے حکم سے۔ وہاں آنے کے بعد بظاہر امن تھا، ظاہر میں بڑا امن تھا کہ لوگ انصار تھے مدینے کے، بہت ساتھ دیتے تھے، بھائی چارہ بہت مضبوط تھا۔ لیکن دو لوگ بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے مدینے میں۔ ایک تو منافقین کا قبیلہ، منافقین تھے، مکے میں نہیں، مدینے میں تھے۔
جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ مدینے کو آئے تو دو لوگ اسلام کے بڑے دشمن تھے، ایک تو منافقین، دوسرے یہودی۔ اگرچہ کہ بظاہر میں مدینے میں امن تھا، لیکن اندرونی یہ دو دشمن تھے۔ منافقین اگرچہ کہ وہ نمازوں میں آتے تھے، مشوروں میں آتے تھے اور بھائی چارہ ظاہر دکھتا تھا، لیکن وہ اندر سے اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے۔ اور دوسرا یہودی، یہ لوگ بھی اسلام کے دشمن تھے اور نبی علیہ السلام کے دشمن تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں آنے کے بعد بھائی چارہ کروایا، میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاہا، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اب ہم مدینے میں آ گئے، صحابہ بھی مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے، اب مدینہ امن کا مرکز بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ مدینہ امن کا مرکز بنے، یہاں امن ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو بلا کر مشورہ کیا اور سب سے معاہدہ لیا۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ ہم سب مل کر رہیں گے، باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا، چاہے وہ آپ پر کرے، چاہے وہ مسلمانوں پر کرے، چاہے یہودیوں پر کرے، چاہے مسلمانوں پر کرے، لیکن سب مل کر اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان کسی کو لڑنے آ رہا ہے تو ان مسلمانوں سے لڑ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، نہیں اگر یہودیوں سے لڑ رہے ہیں تو مسلمان یہ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں۔ ساتھی غور سے سن رہے نا بھائی، ذرا اٹھا لے کوئی ساتھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ کوشش یہ ہوئی کہ اگر بیرونی حملہ ہوتا ہے، باہر سے حملہ ہوتا ہے، تو چاہے یہودیوں پر ہو تو مسلمان بھی ساتھ دیں گے، اور یہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو یہودی بھی ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا تھا، معاہدہ تو ہوا، سب نے معاہدے پر دستخط بھی کیے اور رضامندی بھی ظاہر کیے، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ معلوم ہے جنگ بدر، جو مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے۔ بہرحال وہ جنگ ہوئی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ وہ جنگ ہونے کے بعد بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ایسے بڑے بڑے گرو گھنٹالہ سب اس میں مارے گئے، جنگ بدر میں ختم ہو گئے۔ اب ختم ہو جانے کے بعد مکے والوں کو ایک ڈر شروع ہوا۔ یہ تفسیر یاد رکھے، تفسیر کے تحت ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بدر کے جب جنگ ہار گئے، فتح مسلمانوں کو ملی، تو مکے کے لوگ سہم گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو تو ہم کمزور سمجھتے تھے اور ان کے نظروں میں یہ بہت غریب سمجھے جاتے تھے، یہ کیسے ہم پر فتح پا لیے، یہ ان کو ایک تشویش تھی۔ اور ادھر کیا ہوا کہ مدینے میں جو یہودی تھے، بدر کی جنگ کے بعد ان کے دلوں میں بھی ایک چیز ہو گئی کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مہاجر جو صحابہ تھے مکے میں اپنا سب کچھ دھن دولت چھوڑ کر آ گئے تھے، جائیداد چھوڑ کر آ گئے تھے، اور مدینے کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی والے تھے، اور یہودی سنار تھے اور صنعت کار تھے، یعنی ان کا ہاتھ کا کام تھا، ان کا لوہار بھی ان کو تھے، یہ ویلڈر سمجھو کہ لوہے کا کام بھی ان کے پاس، لوہے سے کوئی چیز بنانا وہ بھی یہودیوں کا ہی کام تھا، اور سنار سونے کا کام سب یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن مکے کے لوگ تاجر تھے اور مدینے کے صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ یہ لوگ سنار ہونے کی وجہ سے بڑے پیسے والے تھے۔ مدینے کے جو یہودی تھے بنو قینقاع کے، خاص کر یہ لوگ سنارا تھے، سونا بیچنے والے اور سونے کے کاروباری تھے، اور اچھے مالدار تھے، اور غرور بھی تھا، اور صنعت کاری یعنی ہاتھ کا کام وہ لوگوں کے پاس تھا۔ تو جب یہ لوگ مسلمان بدر میں فتح یاب ہو گئے تو ان لوگوں کو بھی دل سے پریشانی شروع ہوئی، مسلمان دیکھنے کو کمزور ہیں مالی اعتبار سے، لیکن ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، اگر طاقت بڑھے گی تو پھر مسئلہ ہمیں ہوگا۔ تو بنو قینقاع کے سرداروں نے الگ سے، اب یہاں سے بات سنیں، یہ لوگ الگ معاہدہ تو کیا ہوا کہ دشمن کو ہم ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ کسی کا بھی دشمن ہو، بیرون سے آ رہا ہے، یعنی باہر سے دشمن آ رہا ہے،
لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے تو اور ادھر سے کفار بھی ذرا سہمے ہوئے تھے، جب بدر میں بڑے بڑے ہمارے سردار مارے گئے، وہ لوگ بھی سوچ میں ہو گئے، تو ان لوگوں نے ان سے خفیہ ایجنسی کی اور خفیہ دوستی شروع کی کہ اب کیوں مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اب جب طاقت بڑھے گی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تو ان لوگوں نے کفار سے ہاتھ ملایا لیکن خفیہ طور پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا خطرہ محسوس کیا کہ اگر ایسا ہوگا تو مشکل ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کے بڑوں کو بلا کر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، میثاق مدینہ کو یاد دلایا۔ کیا یاد دلایا؟ میثاق مدینہ کو یاد دلایا کہ دیکھو بھائی ہمارے درمیان میں صلح ہوئی ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام بھی پیش کیا کہ بھئی اب مسلمان ہو جاؤ، تو وہ لوگ جواب میں، اب دیکھو یہاں جب اسلام کو بارے میں کہا گیا کہ آپ اسلام لے آ جاؤ، اور یہ جو میثاق مدینہ ہے، میثاق مدینہ کا تو وہ لکھ لینا اصولہ، اسے میثاق بولتے، وعدہ عہد، تو اللہ کے نبی نے اس کو دوبارہ یاد دلایا کہ بھئی ہمارے درمیان میں ایسا ہو کر ہے، آپ مکے والوں سے تعلقات نہ رکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور آپ اسلام میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے اس کا جو جواب دیا بہت گھناؤنا، جسے بولتے نہیں، بہت گھٹیا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا واسطہ مکے کے اناڑی فوج سے پڑا ہے، تمہیں جو جاگو بدر میں لڑکوں جو جیت کر آئے ہیں وہ مکے کے اناڑیا انہوں سے بھی ہیں، انہاں سے تمہاری جنگ ہوگو، تمہیں فتح یاب ہو گئے، ہمارے سے نہیں، ہمیں معمولی آدمی نہیں۔ یہ جملہ ان لوگوں نے بنو قینقاع نے کہا، تمہیں جو بدر میں جا کو جیت کر آ گئے بول کو جو فتح خوشی ہے تم کو، وہ اناڑیا انہوں سے بھی، مکے کے اناڑیا انہوں، تو انہاں سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، ہمارے سے نہیں، ہمارے سے ہوتی تو اینٹ سے اینٹ بجاتے ہمیں کیا کی طاقت بتاتے تھے۔ تھا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا۔ بتاؤ دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ سن کر بھی برداشت کر کے آ گئے، تحمل سے کام لیا کہ نہیں اب نہیں، مسئلہ نہیں، ابھی تو جنگ بدر ہوئی ہے، اب آنے کے بعد اتنی بڑی بات وہ لوگ، اچھا یہ بات دیکھنے کو ایک بے ادبی کی بات کہواتی ہے، اتنی بڑی بات بولے لیکن علماء نے لکھا ہے یہ بات اعلان جنگ کے برابر ہے۔ میں بھی دیکھتا ہم لوگ کا تو کیسا رہتا، کیا تو مسئلہ آیا، کیا تو لڑی ہوئی، اگر ہم اپنی زبان میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تو یہ بھی کیا ہو، حملہ کرنے کا ایک جملہ ہے یہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ آپ کی جو آمنا سامنا ہوا ہے کناڑی جماعت سے ہوا ہے، بیکار جماعت سے ہوا ہے، اگر ہم سے ہوتا تو ہم بتاتے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس میں انہوں نے اعلان جنگ کے مترادف یہ بات کہی ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت کر کے آ گئے کہ ابھی نہیں، دیکھیں گے ان کو۔ ایک دن کیا ہوا، انہوں سنار کے بے پاس، شراب بیزار کہتے نہیں، شراب بیزار سننے کا بازار، وہ بازار میں ایک عورت، مسلمان عورت گئی، مسلمان عورت سونا بنانے کے لیے گئی، تو ان لوگوں نے اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، اس عورت کے کپڑے اتارنے کی، عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ کون؟ بنو قینقاع۔ یہ لوگ جو غرور میں بھی تھے، جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا جملہ گستاخی کا کہا، تو پھر اللہ کے نبی برداشت کے لیے وہ چند دن کے بعد جب یہ عورت گئی بازار میں گئی تو اس کو موقع پا کر، یہ مسلمان عورت ہے، اس کے کپڑے اتارنے کی اور عزت لوٹنے کی کوشش کی، تو وہاں قریب میں ایک مسلمان تھا، ایک مسلمان تھے، انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، فوراً اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے وہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ پڑوس میں بازو میں ایک مسلمان تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اسلام نے اس کے دل کو جھنجھوڑا، تو فوراً اس نے وہ جو شرارت کیا ہے، جو عورت کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، اس کو وہ قتل کر دی۔ جیسے ہی یہ قتل کو دیکھے وہ پریشان ہو کر کہا کہ وہ قلعے میں جا کے چھپ گئے، قلعے میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، یعنی گول ان کے جو قلعہ تھا مضبوط،
باؤنڈری تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیج کر اس کو محاصرہ اس کا کر لیا، یعنی گول اس کو رکھ لیا، فوج کو بھیج کر، یعنی صحابہ کو بھیج کر 12 یا 13 دن وہ لوگ اندر رہے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم ہار مان لیتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی وہی تھا منظور، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جلا وطن کر دیا، مدینے سے ان کو کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ اب وہ لوگ جا کر کچھ خیبر میں اور کچھ ملک شام سیریا میں بس گئے۔ یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک قبیلہ، کتنے قبیلے ہیں مدینے میں؟ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ بولنے کے بعد بھی اور عورت کے ساتھ اس بدتمیزی کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ محاصرہ کیا۔ وہ جب ہار مان لیے تو جلا وطن کر دیے گئے۔ اب مدینے سے ایک قبیلہ نکل گیا۔ اب دوسرا قبیلہ بنو نذیر، یہ بدر ہوئی، اس کے دوسرے سال کہا کہ جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد ہونے کے 6 مہینے کے بعد اب یہ لوگ بھی، بنو نذیر کو بھی وہی پرانا خدشہ ظاہر ہوا کہ جنگ احد میں بھی شروع میں مسلمانوں کو شکست نما ہوئی، اس کے بعد پھر فتح یا مسلمان جیت تو گئے، لیکن یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی۔ کس کو؟ بنو نذیر کو۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا سلام، اس کا نام تھا سلام بن مشکم، اعراب کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ تھا اس کا سردار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں جب فتح ہو گئی تو یہ لوگ بھی کفار کا ساتھ دیے، اندرونی ساتھ دیے، یعنی معاہدہ انہوں بھی توڑے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کچھ نہیں کہا۔ جا کے ایک مرتبہ ان کو پھر تجدید کروائی، بھئی جو تمہیں ساتھ دے رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے، آپ ایسا مت کرو، سمجھا کے آ گئے۔ لیکن یہ لوگ بھی وہی فطرت ہے، یہ لوگ کیا ہوا، ایک معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کے کہا ہمارا ایک فیصلہ ہے، ذرا آپ تشریف لائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے جاتے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ایک روایت میں حضرت علی بھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو لے کر گئے۔ جا کر بنو نذیر کا جو سردار تھا سلام بن مشکم، اس نے آپ علیہ السلام کو اور تینوں صحابہ کو ایک جگہ بٹھایا اور بٹھا کر بازو میں جا کر کچھ مشورہ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی منتظر ہیں کہ کیا یہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہاں جا کر وہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو موقع اچھا ہے، اب مسلمانوں سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اب یہ تینوں چاروں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر ایک بڑا چٹان تھی، چٹان گھر پر، تاکہ ایک کام کرو یہ چٹان گرا دو، یہ چٹان گرا دیں گے تو بس بات ختم، نبی بھی نعوذ باللہ ختم اور ان کے اصحاب بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے دل کی بھڑاس بھی دور ہوگی، اسلام کو ہم قابو میں کر لے سکتے ہیں مسلمانوں کو۔ جو یہ مشورہ ہوا، ابھی اوپر ایک بد نصیب اوپر چڑھا وہ گرانے کے لیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی جی یہاں سے اٹھیے، یہاں کوئی فیصلے کی بات نہیں ہے، یہاں یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اٹھ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تو تمہارا منصوبہ تھا ایسا؟ تو ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، نہیں ایسا کیا بھی رہا نہیں کہے نہیں، خاموش رہ گئے۔ تو اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی بھی ان کے پاس بیٹھ کے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، پھر سے معاہدہ جو بات ہمیں لکھ لے پھر ایک مرتبہ دوبارہ کریں گے۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، ہم نہیں کریں گے معاہدہ ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ جلا وطن ہو جاؤ، یعنی نکل جاؤ یہاں سے، تب بھی وہ لوگ نہیں مانے، کہا کہ ہم آپ سے لڑنے تیار ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تو وہ بھی قلعے میں چھپ گئے۔ جب صحابہ آئے ان سے لڑنے کے لیے تو دیکھ کر وہ مرعوب ہو گئے اور جا کر اپنے قلعے میں چھپ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 20 پر 3 دن اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد پھر وہ ہار گئے، اپنی ہار مانے۔ عبداللہ بن کہا کہ ان کے ایک ساتھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلوا بھیجا کہ ہم ہار مانتے ہیں، ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔
ان سے بھی کہا کہ آپ گاؤں خالی کرو، یہاں سے چلو، جب آپ میثاق مدینہ پر عمل نہیں کرتے تو یہاں سے چلو۔ تو وہاں سے چند لوگ خیبر میں جا کر رک گئے، اور پھر چند لوگ وہاں سے نکل کر سیریا چلے گئے، شام۔ اب دو قبیلے مدینے سے دیکھو اس میں یہ دو جگہ بھی جو اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا ہے، تو اس میں بھی ذرا سوچو کہ ان کو آئے ان کو بھی نکال ڈالے، انہوں آئے ان کو بھی نکال ڈالے۔ تو دوستو اس میں ذرا سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ذاتی دشمنی سے ان لوگوں کو مدینے سے باہر نہیں کیا، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدے کے تحت وہ نہیں چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، تب بھی وہ نہیں مانے، لیکن مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اب کب تک ان کی شر انگیزیاں برداشت کریں گے اللہ کے نبی؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اسی طرح بنو نذیر نے تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پلان بنا دیا تھا، تو پھر بھی اللہ کے نبی صبر کر کے ان دونوں کو جلا وطن کر دیے۔ ٹھیک، اب تیسرا مسئلہ ہے بنو قریظہ۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کو بھی اللہ کے نبی سمجھا کو، اب یہاں اصل تفسیر پہ آؤ، بنو قریظہ کو بھی جیسے ان دونوں کو اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا، ان کو بھی بلا کر پھر سے ایک بار کہتے بھئی ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا مت کرو، آئندہ کرو گے تو تمہیں بھی جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یا تو یہ کرنا تھا، ہماری جو عام ذہن کے اعتبار سے جو سوچ ہوتی ہے کہ ایسا کرنا تھا، یا نہیں تو کم سے کم ان کو فوراً یہ کہنا تھا کہ بھئی یہاں سے تم گاؤں خالی کرو۔ یہ کرنے کے بجائے ان دونوں کے ساتھ تو ایک رویہ ہوا، وہ بھی یہودیوں کے قبیلے تھے، وہ بھی بدماشی تھے، ان کو تو اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا، گاؤں سے باہر بھگایا۔ لیکن بنو قریظہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیوں؟ بنو قریظہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام باندھی بنا لیا جائے؟ ایسا ان کے اوپر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ چاہے تو ان کو بخش سکتے تھے، ان کو بھی ان کے جیسا گاؤں سے باہر کر دینا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیوں کیا؟ تو اس کے 10 جواب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ اب جو سوال ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیوں کیا گیا، اب ہم ہی نہیں، اب ہما کو بھی وہ سنے بات ہے 400 آدمی کو، بعض روایتوں میں 600 آدمیوں کو، لیکن صحیحین میں 400 آدمی لکھ کر ہے، بعض روایتوں میں 700 تک بھی لکھ کر ہے، لیکن 400 میں تو سب متفق ہیں۔ 400 لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیوں نہیں کیا؟ اب ایسا ظلم بنو قریظہ پر کیوں ہوا؟ اس کے 10 جواب ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بتائیے۔